10 روزہ ذکر اہل بیت اطہار کی دوسری نشست میں حاضر ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت عنوان مجھے عطا کیا گیا ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، عزت و شان بیان کرنی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی، صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک، آپ کے عطرت، آپ کے اصحاب اور آپ کی امت کے اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی بڑی بلند شان ہے، اتنی اونچی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے۔ بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد قل سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ آپ ارشاد فرما دیجئے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی بڑی خوب بات لکھتے ہیں کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے کہی، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، یہ بات بھی اللہ کے ایک ہونے کی زبان مصطفیٰ سے کہلوائی، تاکہ اللہ کی وحدانیت کی جو حمد ہے قل کے آغاز کے ساتھ، حمد کے ساتھ ساتھ نعت مصطفیٰ بن جائے۔ ایسا ہی قل کے ساتھ ایک ارشاد ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ آج بڑا آسان ہوتا ہے، اہتمام ہو جاتا ہے، فلیکس بن جاتے ہیں، پوسٹ شیئر ہو جاتی ہے، اور مجھ جیسے کج مج لوگوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں ہم، کج مج میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو ہم آتے ہیں آ کے آسانی سے بات کہہ دیتے ہیں، احباب بھی محبت سے سن لیتے ہیں، اور بہترین انتظامات بھی ہوتے ہیں، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب کا پیغام سنایا تو اس طرح پذیرائی کرنے والی عوام نہیں تھی۔ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بڑی محنت سے سب کو اکٹھا کیا، تو بد باطن ابو لہب حضور کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے کہنے لگا، اس بات کے لیے بلایا تھا تم نے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کون کون سی اذیت نہیں دی گئی۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اگر نئے آنے والے، باہر سے آنے والے لوگوں کو دعوت دین دیتے ہیں، ابو لہب پیچھے سے چھپ چھپ کے جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ کبھی کہتا ہے اس پر جادو ہوا ہے، کبھی کہتا ہے یہ جادوگر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، سجدے کی حالت میں آپ تھے کہ آپ کے اوپر اونٹ کی اوجری رکھ دی گئی، تو بڑی تکالیف حضور نے برداشت کی۔ ایک ایک آیت صحابہ کرام تک پہنچانا آسان نہیں تھا، اور صحابہ کرام بھی جب ایک آیت کو سنتے تو دوسروں تک پہنچاتے تو بڑی محنت کرتے، راتوں کو چھپ چھپ کے مکہ شریف میں ملاقات کرتے اپنے ساتھیوں سے، اور ان کو وہ آیت سنایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا طویل زندگی کا وقت بیت گیا، 23 سال کے عرصہ میں حضور علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو مکمل کیا، قرآن مجید فرقان حمید مکمل ہوا، تو بڑی محنت حضور علیہ السلام نے کی۔ انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی بارگاہ میں تحائف لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، اس کا ہم حق تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن کچھ ہدیے، کچھ تحائف آپ ہماری طرف سے اس کے بدلہ میں قبول فرما لیں۔ تو یہ آیہ کریمہ نازل ہو گئی۔ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔
آپ کہہ دیجئے میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے اس تبلیغ پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا سوائے قرابت کی محبت کے۔ ہاں تم میری قرابت کے ساتھ محبت کرو، کوئی اجرت نہیں چاہیے، میری قرابت کے ساتھ محبت کرو۔ یہ بھی حضور نے اپنی ذات کے لیے نہیں کہا، یہ بھی ہمارے نفع کے لیے کہا ہے کہ تم قرابت سے محبت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اس کا اگلا حصہ عام طور پر اس مضمون کے ساتھ پڑھا نہیں جاتا، حالانکہ مفسرین فرماتے ہیں اگلے حصے کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اگلا حصہ بھی سنیے گا، اور میں گزارش کروں گا جب قرآن سنا کریں نا تو خوش ہو کر سنا کریں، اور خوشی کا اظہار آپ کے چہروں سے اور خوشی کا اظہار آپ کی زبان سے بھی ہونا چاہیے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، فرمایا اور جو کوئی بھلائی کرے گا ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کر دیں گے۔ جو بھلائی کرے گا ہم اس کے لیے خوبی کا، بھلائی کا اور اضافہ کر دیں گے۔ بھلائی کیا ہے؟ اس آیت میں بھلائی کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں بھلائی وہی ہے جس کا ذکر آیت کے پچھلے حصے میں بیان ہو رہا ہے کہ مجھے کچھ اجرت نہیں چاہیے، ہاں میری قرابت سے محبت کرو۔ بھلائی یہ ہے کہ تم میری قرابت سے محبت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اجر میں اضافہ فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ کتنا پیارا، کتنا خوبصورت گھرانہ ہے۔ کائنات میں ایسا نہ کوئی گھرانہ آیا ہے نہ آئے گا۔ ہمارے فیصل آباد کی ایک شاعر نیازی صاحب نے بڑی خوب بات کہی، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ لب پہ تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ فرمایا مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، میری اہل بیت سے محبت کرو، اور محبت تم کرو گے تمہارے اجر میں اضافہ میرا رب کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نجران کے عیسائی آ گئے، آ کر حضور سے سوالات کیے، کئی سوالات کیے۔ قرآن کریم میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابات عطا فرمائے۔ وہ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سوالات سے مطمئن ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ کہنے لگے یہاں معاملہ ہمارا آپ سے اختلاف والا ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ دلیل کیا دی؟ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی،
آپ نے جواب دیا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، لیکن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں ہے، ان کی ماں بھی نہیں ہے۔ تم بھی مانتے ہو اس بات کو، نہ ان کے والد ہیں نہ ان کی والدہ ہیں، تو جس طرح تم انہیں والد اور والدہ نہ ہونے کے باوجود اللہ کا نبی مانتے ہو، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے نبی ہیں۔ اب جواب جو ان کا سوال تھا وہ لاجواب ہو گئے، لیکن پھر بھی نہیں مانے۔ تو جب کسی طرح وہ نہ مانے تو پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی اسی قل کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب اب سوال جواب والا ٹاپک کلوز کریں، اب یہ باب بند کریں، اب ان کو کہیں آ جاؤ، آ کر میدان میں بیٹھ جاؤ، تم اپنے لوگوں کو لے آؤ، اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنی خواتین کو لے آؤ، اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج دے۔ قرآن مجید فقان حمید کی آیت نازل ہو گئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ آپ کہہ دیجئے تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانیں لے آؤ، ہم اپنی جانیں لے آتے ہیں، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ آ جاؤ مباہلہ کرتے ہیں، حبیب چیلنج کر دیجئے گا ان کو۔ حضور علیہ السلام نے کہا آؤ پھر ہم چیلنج کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، سبھی بیٹھ جاتے ہیں میدان میں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج دے۔ نبی پاک علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ساتھ لیا سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لیا، حسنین کریمین کو ساتھ لیا، ایک کو جھولی میں اٹھایا، ایک کو انگلی تھمائی اور حضور چلتے ہوئے مباہلہ کے لیے میدان میں تشریف لے آیا۔ اب ان کا پادری بڑا سیاںا آدمی تھا، پہچان گیا، دیکھ کر کہنے لگا عیسائیوں ان سے مباہلہ نہ کرنا، بچ جاؤ، جانیں بچا لو، میں نے محمد کو دیکھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان لوگوں کو دیکھ لیا ہے اور دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے اگر انہوں نے دعا کر دی، انہوں نے آمین کہہ دیا تو ہم پر اللہ کی لعنت نازل ہو جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تشریف لا رہے تھے نا تو آپ حسنین کریمین کو سب کو کہہ رہے ہیں میں دعا کروں گا تم سب آمین کہہ دینا۔ اب یہ تشریف لائے، مباہلہ کی ضرورت ہی نہ پڑی، انہوں نے اپنی ہار مان لی اور جزیہ ادا کرنے پر راضی ہو کر مباہلے سے فرار اختیار کر لیا۔ یہ ہے اہل بیت اطہار، یہ ہے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ۔ حضرت حسن رضا نے کیا خوب کلام لکھا ہے، باغ جنت کے ہیں بہرے مدخانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدخانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت۔ ارے ہمارے پاس تو زبان ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی شان بیان کرنے کا حق ادا کر سکیں، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، کتنی اونچی شان، کتنا اونچا مقام کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔
ان کی پاکی کو کوئی اور نہیں بیان کر رہا، خود رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اللہ بیان کر رہا ہے۔ ہم بھی تو پتہ کرتے ہیں نا بھئی یہ گھرانہ کیسا ہے، فیملی کیسی ہے۔ عام طور پر کوئی رشتہ اجنبی لوگوں میں کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، محلے سے، علاقے کے شریف لوگوں سے، یا کوئی عزت دار لوگ جو ہیں ہمارے واقف، ہم ان سے پوچھتے ہیں یار یہ کیسے لوگ ہیں۔ اچھا 4 بندے جب کہہ دینا کسی گھرانے کے بارے میں بڑے اچھے لوگ ہیں تو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، یار اتنے لوگوں نے کہا اچھے لوگ ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورے شہر نے گواہی دی ہوتی، معاملہ بعد میں خراب ہو جاتا ہے، نصیب کی بھی تو بات ہوتی ہے۔ تو ہمیں 4 بندے کہہ دینا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن خطرہ پھر بھی رہتا ہے کہ والدین تو ٹھیک ہے، بچے کا کیا پتہ کون کون سی سنگتیں، کون کون سی صحبتیں ہیں، کس سوسائٹی میں بیٹھتا ہے، کبھی والدین کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو ہم مطمئن ہوتے ہیں شرفاء کی تسلی دلانے سے، اور یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس کی عظمت، جس کی پاکی صحابہ سے نہیں بیان کروائی جا رہی، آقا کریم علیہ السلام خود نہیں بیان کر رہے، بلکہ رب العالمین کی آیات سورۃ النور میں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی آیات سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہل بیت طہار کی پاکی بیان فرما رہا ہے۔ سنیے کیا خوبصورت ارشاد ہے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرمائے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ ارے جن کی پاکی میرا رب بیان کر رہا ہے، ان کی پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا۔ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ کیا گھرانہ ہے میرے آقا، کیا عز و شان ہے۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں۔ سنیے گا، توجہ کیجئے گا، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ کوئی شریف آدمی سرے بازار کسی بدماش کا سامنا ہو جائے نا تو لوگ شریف آدمی کو مشورہ سے، یار تو شریف آدمی ہے، تجھے ضرورت نہیں اس کے منہ لگنے کی، تیری عزت تو وہ کرے گا جو خود صاحب عزت ہوگا۔ قدر وہی کرتا ہے جو خود قدر والا ہوتا ہے۔ تو حضرت حسن کہہ رہے ہیں جبریل بغیر اجازت کے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ قدر والا ہے، اس کو قدر والوں کی قدر کا پتہ ہے۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان میں یہ حدیث ہے اور یہ حدیث بڑی اہم ہے، اہل بیت کی محبت صرف آپشن نہیں ہے کہ دل چاہے تو کر لو، دل چاہے نہ کرو، بلکہ محبت اہل بیت ہم پر لازم ہے۔
حدیث مصطفیٰ سنیے گا، فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر فرمایا وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میری اہل بیت اس کو اپنی اہل بیت سے محبوب نہ ہو جائے، جب تک میری آل اس کو اپنی آل سے محبوب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیا آل مصطفیٰ ہے! ہر کسی نے اپنے انداز میں تعریف کی ہے اہل بیت اطہار کی، آل رسول کی، پر جہاں سیدی رضا نے قلم اٹھایا کمال کرتا۔ آپ نے بات کہنی تھی حضور کی آل کی، حسنین کریمین کی، سیدہ پاک کی، لیکن بات کا آغاز کیا حضور علیہ السلام کی ذات سے، حضور کی ذات سے آغاز کیا۔ میں میمن صاحب کے لہجے میں تو نہیں پڑھ سکوں گا، گلا کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں اعظم چشتی صاحب کے لہجے میں سنا دیتا ہوں۔ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سر سے لے کر پاؤں تک میرے آقا کا سارا بدن پھول ہے۔ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، ذقن پھول بدن پھول، لب پھول ہے، دہن منہ بھی پھول ہے، ٹھوڑی بھی پھول ہے، سارا بدن پھول ہے، لب پھول دہن پھول، ذقن پھول بدن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ایک کیا بات ہوتا ہے سوال کرنے کے لیے، ہاں بھی کیا بات ہے، اور ایک کیا بات ہوتا ہے تعریف کرنے کے لیے۔ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی جواب ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا شان والا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ، کیا بات ہے سیدی رضا، یہ ہے اہل بیت اطہار، یہ ہے میرے آقا کا گھرانہ۔ اللہ اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کی پاکی خود رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھتے جائیے گا، اہل بیت ہیں کون؟ مولا علی المرتضیٰ اہل بیت ہیں، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، ان کی چادر عطرت پر ہمارے آباء و اجداد کی عزتیں عظمتیں جانیں قربان اہل بیت ہیں۔ حسنین کریمین، جن کو کریم آقا نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کو حضور نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ بڑے بڑے پیار کرنے والوں نے بچوں سے پیار کیا، لیکن جیسے میرے آقا نے محبت کی،
پیاس لگے تو حضور اپنی زبان منہ میں ڈال دیتے ہیں، شہزادے چوستے ہیں، پیاس بجھ جاتی ہے، کبھی سینے سے لگا لیتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا، رات کا وقت تھا، چادر مبارک حضور نے لپیٹی ہوئی ہے، چادر میں سے مجھے کچھ ہلتا محسوس ہوا۔ جب میری بات ختم ہوئی تو میں نے کہا حضور یہ چادر میں کیا ہے؟ کہتے حضور نے چادر ہٹائی تو دونوں شہزادے سینے سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، حسن و حسین سینے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا رب سے مانگتے ہیں، لیکن صحابی کے سامنے مانگتے ہیں تاکہ یہ روایت دوسرے صحابہ کو بیان کر دے، وہ تابعین کو بیان کر دے اور ساری امت تک حضور کی یہ دعا پہنچ جائے۔ ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، مولا تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ یہ اہل بیت اطہار ہیں، احادیث میں بیان ہو گیا یہ اہل بیت اطہار ہیں، لیکن یہ آیت قرآن کے جس مقام پر ہے یہ مقام حضور کے خاص اہل بیت یعنی حضور کی ازواج کے متعلق ہے۔ اس مقام سے بیان ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات بھی اہل بیت اطہار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدی رضا حضور سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا نے اس آیت کی تشریح سلام رضا میں فرمائی، اس آیت کی تشریح سلام رضا میں فرمائی تو پہلے حضور کی آل پاک کا ذکر فرمایا، پھر سیدہ پاک کا ذکر فرمایا، پھر حسنین کریمین کا ذکر فرمایا، اور پھر آخر میں حضور کی ازواج مطہرات کا بھی ذکر فرمایا، بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا۔ چند اشعار عرض کر دوں، اسی آیت کی تشریح لکھتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت سلام رضا میں کہتے ہیں پارہائے صحف غنچہ ہائے قدس، کھڑے ہو کر جو سلام پڑھتے ہیں نا وہی کلام ہے، لیکن طرز میں نے چینج کر دی تاکہ آپ بیٹھ کر تسلی سے سنیں۔ پارہائے صحف، صحیفہ کہتے ہیں مقدس کتاب کو، کہتے ہیں یہ جو حضور کی آل پاک ہے نا یہ پاکیزہ کتاب کے اجزاء ہیں، غنچہائے قدس یہ پاکیزہ پھول کلیاں ہیں، اہل بیت نبوت یہ حضور کی جو آل پاک ہے ان کی شان ہے۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اور دیکھیں کتنے پیارے الفاظ، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، پاکیزہ پانی سے جس میں پودوں کو پروان چڑھایا گیا، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر الرسل سے ہے جس کا خمیر۔ فرمایا یہ اہل بیت اطہار وہ ہیں، یہ آل رسول وہ ہیں جن کا خمیر خیر الرسل، رسولوں میں سب سے افضل نبی کے خون سے بنایا گیا ہے۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی
مادران شفیع، اہل اسلام کی مادران شفیع، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، اذان ہو رہی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے محبت کرو، فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمت سے روزی دیتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو، ساری نعمتیں اسی کی کھاتے ہو تو اس سے محبت بھی کرو۔ پھر فرمایا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے محبت کرو۔ اللہ سے محبت کرنی ہے نا تو اس کے محبوب سے محبت کرو۔ اور پھر فرمایا میری محبت پانے کے لیے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کی محبت حضور تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور حضور کی محبت رب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک بڑا خوبصورت قول ہے سرکار علیہ السلام کا منقول۔ آپ نے وہ حدیث تو بارہا سنی ہوگی کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امی سے کہا، اے جبریل بتا، تم نے سب نبیوں کی شان و شوکت کو دیکھا ہے، کوئی ہم جیسا بھی دیکھا ہے؟ یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، اور یقیناً اس حدیث پر جو سیدی اعلیٰ حضرت نے شعر کہا ہے وہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ اب اس حدیث کو امام باقر نے کچھ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے حکم سے میں نے زمین کے مشارق و مغارب، پہاڑ اور ریگستان چھان ڈالے۔ میں نے مشارق و مغارب کو دیکھا ہے، پہاڑوں کو، ریگستانوں کو، ہر جگہ کو دیکھا ہے۔ آقا مجھے عرب سے بہتر کوئی قوم نظر نہیں آئی، سب سے بہتر قوم عرب ہے۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا تو میں نے عرب میں تلاش شروع کر دی تو مجھے مضر سے بہتر کوئی قبیلہ نہیں ملا۔ عرب کے قبیلے تھے نا، عرب کے قبیلوں میں سب سے بہتر قبیلہ مضر مجھے ملا، میم ضاد را۔ کہتے پھر اللہ پاک نے مجھے حکم فرمایا مضر میں تلاش کرو، اچھے لوگ کون ہیں، سب سے بہتر کون ہیں؟ کہنے میں نے اس میں تلاش کی، بہت بڑا قبیلہ تھا یہ۔ کہتے اس میں سے مجھے بنو کنانا سے بہتر کوئی نہیں ملا۔ پھر اللہ نے حکم فرمایا بنو کنانا کو تلاش کرو، ان میں بہتر لوگ کون ہیں؟ کہا میں نے تلاش کیا تو مجھے قریش سے بہتر کوئی نہیں ملا۔ پھر رب نے حکم فرمایا قریش میں بہتر لوگوں کو تلاش کرو۔ جبریل امی کہتے ہیں میں نے قریش میں سے بہتر لوگوں کو تلاش کیا تو مجھے بنو ہاشم سے بہتر کوئی نہیں ملا۔ ہاشم حضور کے پردادا جان کا اسم مبارک ہے۔ مجھے بنو ہاشم سے بہتر کوئی نہیں ملا۔ حکم ربی ہوا بنو ہاشم کو تلاش کرو، ان میں بہتر کون ہے؟ کہنے لگے لجپال آقا جب بنو ہاشم میں تلاش کیا تو مجھے آپ سے بہتر کوئی نہیں ملا۔ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا۔ اس کائنات میں سب سے بہتر ذات حضور کی ذات ہے، سب سے بہتر گھرانہ حضور کا گھرانہ ہے، سب سے بہتر قبیلہ حضور کا قبیلہ ہے، اور سب سے بہتر خاندان حضور کا خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو
جو بھی عطا فرمایا ہے سب سے بہتر عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثرت کے ساتھ عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ اہل بیت سے محبت کرنی ہے، ضرور کرنی ہے، دل و جان سے کرنی ہے، لیکن محبت وہ کرنی ہے جو اہل بیت کو بھی اچھی لگے۔ یعنی محبت اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کے بے ادب نہیں ہونا۔ ہمیں سیدی رضا نے کیا سبق پڑھایا ہے؟ کہتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ حضور نے فرمایا نا میری اہل بیت جو ہے یہ ناؤ ہے، یہ کشتی ہے، جو اس میں بیٹھ گیا نجات پا گیا۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سیدی رضا کہتے ہیں ہم نے وہ کشتی کو بھی تھاما ہوا ہے اور ہم نے ستاروں سے رہنمائی بھی لینا چھوڑی نہیں ہے، وہاں سے رہنمائی بھی لے رہے ہیں۔ جنہوں نے صرف کشتی کو پکڑا وہ سمندر میں بھٹکتے رہ گئے، انہیں راستہ نہ ملا۔ جنہوں نے صرف ستاروں کو پکڑا وہ کنارے پر ہی کھڑے رہ گئے اور ستاروں کو ہی تلاش کرتے رہے۔ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، انہوں نے اصحاب حضور کا دامن بھی تھام لیا، اہل بیت اطہار کا دامن بھی تھام لیا۔ انشاءاللہ ان دونوں کی محبت حضور کی محبت تک لے جائے گی اور محبت مصطفیٰ جنت تک پہنچا دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سب کی محبت نصیب فرمائے، بری صحبت، برے عقیدے، بری نگاہ اور بری مجلس سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔